عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. برادران اسلام، سورہ فرقان ورس نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا. اور ایسی ذات، زندہ ذات پہ بھروسہ کریں جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کریں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کریں، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب باخبر ہے. ایک عظیم ذکر، لیکن اس سے پہلے کچھ الفاظ میں یوں احاطہ کیا جاتا ہے: جادو، جنات، شر شیاطین، فالج، لقوہ، کینسر، دنیاوی اخروی زندگی کے بہتری کے لیے، عزت مرتبہ کے لیے، بیقراری، اضطراب، بے چینی، گھبراہٹ، خوف، مصائب، مشکلات، جتنے ڈیفیکلٹیز آف لائف ہے اس کا سلوشن دے رہا ہوں. نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، تسخیر خلائق کے لیے، جائز محبت کے لیے، نکاح کے لیے، الفت زوجین کے لیے، باہمی سلوک محبت کے لیے، اقربا اعزاء کے لیے، مقدمات سے نجات کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے، تکالیف، آزمائشوں سے نجات کے لیے، اور تمام دنیاوی اور روحانی امراض کا علاج. ایک ہی ذکر میں بتا رہا ہوں، اور جتنے میں نے الفاظ بیان کیے یہ بھی کم ہے. پھر آپ لوگوں کی مرضی، آپ عمل کریں یا نہ کریں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم لمبے وظائف نہیں پڑھ سکتے، تو لمبے نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کے ذکروں میں عظیم ذکر کو میں اپنے الفاظ میں جتنی میری ہمت ہے، جتنا میرا ظرف ہے، جتنا میرا اللہ نے علم دیا ہے، تو وہ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. علماء فرماتے ہیں اور مشائخ اعظام، وہ ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ. یہ وہ ذکر ہے جو تمام مخلوقات الہیہ کو اس کے ذریعے سے رزق دیا جاتا ہے. یہ اللہ کے اذکار میں سے ایک عظیم ذکر ہے. سبحان اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی بات، اس کا فیصلہ، اس کی شریعت ہر قسم کے عیب، نقص اور ظلم سے پاک ہے. اور بحمدہ کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بلائی اور اچائی کی ہر صفت اور خوبی موجود ہے. سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر مسلمان اللہ تعالیٰ کے متعلق اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ کے ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں اور ہر اچھی صفت کے ساتھ مالک ہیں. بس یہ سادہ سی سمجھ لیں اس بات کو. سبحان اللہ بحمدہ سمجھ کر کثرت سے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی کی محبت نصیب ہوتی ہے. بالخصوص رزق میں برکت، بے قرار دلوں کو سکون، اللہ تعالیٰ کی مبارک بول سبحان اللہ و بحمدہ کی برکت سے بہت سے پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما کر اجر و ثواب کے لیے بندے کے لیے، پڑھنے والے کے ڈھیر لگا دیتے ہیں.
تو یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے درجنوں مقامات پر اپنی تسبیح تمہید کا حکم دیا ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، فرشتے بھی یہی مبارک ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جد الحسن والحسین خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے صحابہ کرام کے ذریعے سے ہر نبی ولی اور نیک پاک یہی ذکر پڑھتا آیا ہے، اور اس کے پڑھنے میں بہت زیادہ خیر ہے۔ آپ بھی اس ذکر کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں اور دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کریں، سمیٹ لیں۔ نمبر 1، حدیث الصحیح للمسلم 2731، اور دوسری حدیث ہے الصحیح للمسلم 2731۔ اللہ کا بندوں اور فرشتوں کے لیے چنا ذکر، عظیم ذکر، بابرکت ذکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی کلام بہت زیادہ فضیلت والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، جس کلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چن لیا ہے، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کے ہاں بہت پیارا ذکر۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، کیا میں تجھے ایسی کلام نہ بتاؤں جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسی کلام ضرور بتلائیں جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں بہت زیادہ پیارا کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ نمبر 3، حصول رزق کے لیے عظیم ذکر۔ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کو کثرت اور محبت سے پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت جلد برکت والا رزق عطا کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں کئی ایک روایات ہیں جن میں امام البانی نے ایک صحیح، جو اہل حدیث کے امام ہے، نقل فرمایا روایت، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہنا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ سلسلہ صحیحہ 134۔ چوتھی حدیث، سونے چاندی کے صدقے اور خیرات سے افضل ذکر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ بحمدہ کا پڑھنا اللہ کے ہاں سونے چاندی کے خرچ سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ یہ حدیث نمبر 2 صحیح الترغیب 1541 والسلسلہ الصحیحہ روایت صحیح ہے، ھذا حدیث صحیح۔ نمبر 5 کئی بڑے اعمال کی کمی پوری کرنے والا ذکر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو قیام نہ کر سکتا ہو، زیادہ سخاوت نہ کر سکتا ہو، یا اس میں میدان جہاد میں اتر کر دشمن سے مقابلہ کی جرت نہ ہو، وہ شخص بہت زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے۔
اس ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان تینوں اعمال کا ثواب عطا فرما دیں گے، یا ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ یہ بھی صحیح ترغیب 1541 و سلسلہ صحیحہ روایت صحیح ہے۔ نمبر 6، گناہوں کی بخشش کا خزانہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ برابر کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری 6405۔ نمبر 7، قیامت کے دن سب سے افضل ذکر یا عمل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ، صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھتا ہے، وہ قیامت کے روز سب سے افضل اعمال نامہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اس سے بہتر اعمال نامہ اسی کا ہوگا جس نے یہ ذکر مقدار میں اس سے زیادہ پڑھا ہوگا۔ الصحیح للمسلم 2612۔ نمبر 8، جنت میں درخت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی 3464، السلسلۃ الصحیحہ 64۔ عزیزان گرامی، برادران اسلام، والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، سبحان اللہ بحمدہ بالخصوص رزق کے حصول کے لیے، دلوں کی سکون کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے۔ جو مسلمان مومن عورت ہو یا مرد ہو، یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ برکت والا رزق عطا کرے، تو سبحان اللہ و بحمدہ بہت زیادہ پڑھتا رہے، بہت زیادہ پڑھتا رہے۔ اور جو مسلمان یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قلبی اور دلی سکون عطا کرے، وہ بھی سبحان اللہ بحمدہ پوری بصیرت اور کثرت سے پڑھتا رہے۔ سبحان اللہ بحمدہ بہت عظیم ذکر اور بہت بڑا نور کا خزانہ ہے۔ اب آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ ہے اس سے کتنا فیوز و برکات فائدہ حاصل کرتے ہو، یا یہاں سے سنتے ہو یہاں سے نکالتے ہو، تو پھر رہو پریشانیوں میں، تکالیف میں، مصیبتوں میں، انزائٹی، ڈپریشن میں۔ ذکر بڑا آسان، کمالات کے لحاظ سے افضل ترین اعمال میں افضل ذکر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔